अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज न्यूज पे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम चलते हैं जी आज की न्यूज की तरफ और सबसे पहली न्यूज पाकिस्तान से ही है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कल कराची में, यानी कि जो पाकिस्तान का एक शहर है, एक सिटी है कराची, वहां पे पुलिस हेडक्वार्टर में जो है एक टेरर अटैक हुआ और उसमें तकरीबन 19 के करीब लोग जो है, 19 लोगों को बताया गया कि वो जख्मी हुए। 3 लोगों की जानें गई और जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे, रेंजर भी थे और एक आम सिटीजन जो है उसको भी बताया जा रहा है, हमशेरी जो था उसकी जान गई है। 3 टेररिस्ट जो थे वो मारे गए और उन्होंने जो है वो सुसाइड बॉम्बिंग के लिए आए थे और उन्होंने जैकेट्स पहन रखी थी, जिसमें से एक ने अपने आप को, कहा यह जा रहा है कि उड़ा भी दिया था। लेकिन सारी बात ये है कि ये पहुंचे कैसे, अंदर तक कैसे आए। ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास खाने पीने के का सामान भी था और जाहिर हथियार तो थे ही। इसका मतलब है कि वो कुछ लंबे अरसे के लिए वहां पर रुकने आए थे, या वहां पर कहना चाहिए कि सबको पकड़ के और पुलिस वालों को ही पकड़ के उन्हीं के थाने में बंद करने आए थे। कोई इस किस्म का सीन लग रहा है, लेकिन हॉस्टेज बनाने के लिए आए थे। मगर कहा यह जा रहा है कि उनको जी 2 से 3 घंटे में उनके ऊपर काबू पा लिया गया और उनमें से 3 को तो खैर मार भी दिया गया। मगर फिर भी आखिर पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पाकिस्तान के जो कहना चाहिए कर्ता धर्ता हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और फौज, आखिर ये कर क्या रहे हैं, इनकी प्रायोरिटीज किस तरफ हैं और ये आखिर ये सिक्योरिटी के मामले को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे। कहा यह भी जा रहा है कि टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, जो कि वो हर बार ले लेते हैं बड़े धड़ल्ले के साथ। मगर कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीएलए वालों का भी इसमें टच नजर आ रहा था, मगर वहां से अभी तक कोई बात नहीं आई है। लेकिन टीटीपी ने कहा है कि जी ये हमला उन्होंने किया था। मगर सब चीजों को हम देखते हैं तो हमें ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की फौज और एजेंसीज जो हैं वो टीटीपी के मामले को सीरियसली क्यों नहीं ले रही, इसको सही से हैंडल क्यों नहीं किया जा रहा। अभी तक जो उन्होंने अनाउंस किए थे कि हम इनके खिलाफ ऑपरेशंस करेंगे, वो क्यों स्टार्ट नहीं हुए हैं और ये कब तक इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। यानी अब ये कराची पहुंच चुके हैं और कराची से होते हुए हो सकता है कि लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरी जो सिटीज हैं वहां पर भी इस किस्म की कार्रवाइयां करने की कोशिश करें या इस किस्म के अटैक्स करने की कोशिश करें। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो टर्की गए हुए हैं और टर्की जाना कोई जरूरी नहीं था। पहले भी उन लोगों ने इनको मना किया था कि आप मत आइए, मगर इन्होंने एक जिद बना ली थी, टर्की पहुंच गए। और अब टर्की जाकर सुनने में यही आया कि वहां जो सामान टर्की को भेजा गया है उनके अर्थक्वेक के बाद, वो वही सामान है जो उन्होंने पाकिस्तान को फ्लड विक्टिम्स के लिए दिया था। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये भी कहना है कि जी मैं आखिरी आदमी, आखिरी इंसान जो वहां पर हैं टर्की में, जब तक उनकी मदद नहीं कर लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यानी कि जब तक सबके सब लोग जो हैं वो कहीं सेटल नहीं हो जाते, हालात ठीक नहीं हो जाते, सबको वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो सर वो तो बहुत अच्छी बात है, पड़ोसियों का साथ देना चाहिए, दोस्तों का साथ, पड़ोसी तो नहीं दोस्तों का साथ देना चाहिए, पड़ोसियों का भी देना चाहिए। लेकिन टर्की हमारा पड़ोसी नहीं ना, इसलिए मैंने वो थोड़ा, समझ रहे हैं ना आप लोग। खैर, तो दोस्तों का साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनका सामान उठाकर आपने टर्की वालों को दे दिया, तो यहाँ पे जो फ्लड विक्टिम्स हैं वो मतलब क्या करें, वो कहाँ जाएं, वो किससे मांगे, ये भी बता दीजिए। कि पहले अपने लोगों को तो कर लेते, आप वहां पहुंच गए। एक तो उन्होंने सामान के लिए, खैर आपने भेजा सो भेजा, लेकिन उन्होंने तो मना किया था कि आप मत आइए, मगर आप फिर भी वहां चले गए। यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो कराची में टेरर अटैक्स हो रहे हैं। टीटीपी ने पहले पेशावर में भी किया था और वहां पर भी मस्जिद के अंदर इसी किस्म का अटैक हुआ था और एक बार फिर कराची में भी कोशिश की गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब हो चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हो, दोनों को सैर सपाटों से फुर्सत नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर भी आजकल जर्मनी में है, ये अभी टर्की चले गए, वापस आके पता नहीं कौन सी दूसरी कंट्री के कान में बोलकर आ जाएंगे कि मैं आ रहा हूँ, और ये वहां निकल जाएंगे। यानी कि
ये जो सिक्योरिटी का मामला चलता चला जा रहा है टीटीपी के साथ, वो खराब से खराबतर होता हुआ हम देख रहे हैं। और अभी तक किसी तरफ से कोई रोड मैप या कोई प्लान नहीं बताया गया है कि आखिर करना क्या है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि, या हम कम से कम दुआ करते हैं कि आगे हमें इस किस्म के मजीद हादसे देखने को ना मिले। जी, 3 में से 2 लोगों की तो ये देखें, जो टेररिस्ट हैं उनकी ये पिक्चर्स और डिटेल्स भी जो है वो शेयर की गई हैं, और ये बड़ी आसानी से आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगी। कहा ये जा रहा है कि ये 20 से 22 साल के लड़के थे, नौजवान थे, 20 से 22 साल के तीनों। और जाहिर है इसी उम्र में, जो है इसी कच्ची उम्र में जिसे कहते हैं कि दिमाग उनका जो खराब किया जाता है बचपन से लेके उस वक्त तक, और तभी ये सुसाइड जैकेट्स पहन के सुसाइड बॉम्बर बन के निकलते हैं। मगर क्योंकि जैसे जैसे इंसान थोड़ा मैच्योर होता है तो उसको अक्ल आ जाती है कि जी कोई वो हूरे शूरे भी नहीं है, और ना ही कोई और इस तरह का सीन है, तो किसी दूसरे की जान लेने का फायदा कोई नहीं है, और ना ही ऐसा करना चाहिए। मगर खैर, इन लोगों के साथ अब किस तरह से इनको रोका जाएगा, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ये सोचना तो बहरहाल हमारी एजेंसीज का काम है, हमारी गवर्नमेंट का काम है। लेकिन गवर्नमेंट अपने काम धंधों में लगी हुई है, घूमने फिरने में, और एजेंसी वाले वो जी ऑडियो वीडियो बना रहे हैं, कभी इमरान खान की और कभी किसी की। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, शेख रशीद साहब को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है, 2 दिन हो गए हैं, और शेख साहब ने बाहर आके आज फिर एक भाषण दिया है, और उनका कहना है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है कि वो वेडनेसडे से जेल भरो यात्रा शुरू करने लगे हैं, यानी अब से 2 दिन के बाद, आज मंडे है, और आप समझिए कि ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे से इमरान खान साहब का कहना है कि वो जेल भरो यात्रा शुरू करेंगे, और वो लाहौर से स्टार्ट होगी। शेख रशीद का कहना है कि जी सबसे पहले मैं हाजिर हूँ, सबसे पहले मैं अरेस्ट होऊंगा। तो फिर पिछले दिनों जब आपको अरेस्ट किया गया था तो फिर आप भागे भागे क्यों फिर रहे थे? शेख साहब अंदर ही रहते ना। साथ साथ शेख साहब का ये भी कहना है कि जिन्होंने उन्हें अरेस्ट किया, ये इतने झूठे हैं कि, इतने छोटे हैं कि फ्रिज से मिठाई और खाने पीने का सामान भी ले गए, यानी कि हद हो गई। लेकिन हो सकता है शेख साहब किसी ने कहा हो कि आपके लिए ही ले गए हों कि ये फल और ये मिठाइयां आप ही खाते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन ले गया और किस लिए ले गया। लेकिन बहरहाल शेख साहब को एक गिला ये भी है। साथ साथ जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कराची के हुए हादसे पे अफसोस का इजहार किया है, और कहा है कि जी हम इस तरह के लोगों को पकड़ के रहेंगे, हम ये करने नहीं देंगे, इनके लिए फौलादी हाथ इस्तेमाल होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जो कि मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातचीत, इस तरह के किसी इंसिडेंट के लिए पहले से ही लिख लिखा के इनके सेक्रेटरी वगैरह रखते होंगे, और जैसे कुछ होता होगा तो प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर ही इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती होगी। एक बड़ी ही पुरानी, जैसे कहते हैं घिसी पिटी किस्म की स्टेटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आ गई। मगर देखते हैं कि ये आगे क्या करते हैं। कराची पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये जो टेररिस्ट थे इनकी मदद कौन कर रहा था। टेररिस्ट जो थे उनके पास से मोबाइल्स भी बरामद हुए हैं, मोबाइल्स को भी चेक किया जाएगा, और देखेंगे कि जी इसमें मतलब किसके साथ वो बातें कर रहे थे और क्या कुछ था। लेकिन अभी फिलहाल पूरी तरह से डिटेल्स आई नहीं है, जैसे जैसे आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये काफी अफसोसनाक बात थी जो हुई है, और इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, जब आपके लीडर्स और आपके मुल्क चलाने वालों के पास फुर्सत ना हो अपने घूमने फिरने से या एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से, तब इस किस्म के वाकयात होते हैं। वरना होना तो ये चाहिए कि सब लोग मिल के बैठे, और चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे गवर्नमेंट की पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एजेंसीज हो, और वो बैठकर ये बात करें कि आखिर क्या हुआ था और ये सब कुछ किस तरह से जो है वो हो गया है। लेकिन ये कि और कैसे रोका जाए इस तरह के अटैक्स को। मगर हम यही देख रहे हैं कि इस किस्म की कोई भी बात नहीं की जा रही, बल्कि आपस में ही जो है वो सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। कोई किसी की बात कर रहा है, कोई किसी की वीडियो ला रहा है, तो कोई किसी की ऑडियो ला रहा है। बहरहाल हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ। जी हाँ, ये है जी मोहम्मद बिन सलमान। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि जी इमरान खान ने जो इनको गाली दी है वो क्या थी। तो वो जी वो गाली ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन ये कि पंजाबी की गाली है और बहुत हाई लेवल की गाली है। और वो होता है ना जी, तुआडी तुआडी, वो उस किस्म की, वो इससे आगे आप समझ जाए तुआडी क्या ना।
تو اس قسم کی گالی ہے جو کہ انہوں نے بتا دی ہے شاہ سلمان کو یہاں عمران خان کے اپنے ہی لوگوں نے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ 36 کا آنکڑا ہو گیا، اور دیکھتے ہیں کہ کب یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم بتائیں آپ کو جی، ہمارے کرکٹر جو رہے ہیں بہت زبردست قسم کے، جاوید میاں جو کہہ رہے تھے کہ جی انڈیا جائے بھاڑ میں، تو وہ انڈیا تو بھاڑ میں گیا نہیں، لیکن یہ ہاسپٹل ضرور پہنچ گئے، اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 1-2 دن سے ہاسپٹل میں ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ میاں داد صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اور حیرت کی بلکہ کہنا چاہیے حیرت ناک بات یہ ہے کہ آپ کے لیے بھارت سے بھی بہت سے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو امید کرتے ہیں کہ جب آپ ہاسپٹل سے واپس آئیں گے تو آپ تھوڑا سا خیال کریں گے، اور اس قسم کے ورڈ جو آپ نے یوز کیے تھے پہلے وہ آپ نہیں کریں گے، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ کے بہت سے فینز انڈیا میں بھی ہیں۔ جب آپ کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو انڈیا سے بھی بہت سپورٹ ملتی تھی آپ کو، تو میرا خیال ہے تھوڑا خیال کر لیجئے۔ لیکن ان کو دیکھ کے مجھے یہ خیال آیا کہ ان کے سمدھی جو ہیں داؤد ابراہیم، وہ بھی تو کبھی نہ کبھی بیمار ہوتے ہی ہوں گے، تو پتہ نہیں کون سے ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ کبھی داؤد ابراہیم کی پکچر ہم نے نہیں دیکھی کہ وہ جی کسی کراچی کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں اور ان کی پکچر آ جائے یا اس قسم کی چیزیں، تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہے کہاں، جس کو انڈیا والے سارے ٹائم ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ جاوید میاں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے سمدھی کہاں رہتے ہیں اور کدھر ہیں۔ بہرحال ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف۔ ایک وقت آئے گا جب پی ٹی ایم کی، یعنی کہ جو ساری پارٹیز کی ایک بنی ہوئی کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، پی ٹی ایم کی 13 جماعتیں جو ہیں، یعنی پارٹیز جو ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جو ہیں وہ صرف 13 ووٹس ہوں گے، الیکشن میں دیر کرنے کے ریزلٹس جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے، یہ کہنا ہے جی پرویز الہی صاحب کا۔ اور پرویز الہی صاحب جن کی گورنمنٹ خان صاحب نے گرائی ہے، یعنی کہ جو چیف منسٹر تھے، اور پھر خان صاحب نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے، پنجاب کی گورنمنٹ بھی ختم کرو تو کے پی کے کی بھی ختم کرو۔ ان کا کہنا ہے کہ جی جلد سے جلد الیکشن کرائی جائے، ورنہ جو 13 پارٹیز نے مل کر اس وقت کولیشن کی گورنمنٹ بنا رکھی ہے، ان کے پاس ایک 13 ہی ووٹ رہ جائیں گے۔ خیر یہ ان کا اپنا کہنا ہے، ان کا اپنا خیال ہے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا، مگر پھر بھی ایک بڑے پولیٹیشین ہیں اور کچھ سوچ کے ہی کہہ رہے ہوں گے۔ مریم اورنگزیب جی ہاں سپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ کی، اور میڈیا وغیرہ سب کچھ دیکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جی قومی جذبے کے تحت مسلم لیگ نون کے جو منسٹرز ہیں وہ بغیر تنخواہوں کے کام کریں گے۔ جی ہاں مریم اورنگزیب جو ہے وہ منسٹر ہیں اور منسٹر آف انفارمیشن ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پی ایم ایل این کے تمام لیڈر جو ہیں وہ، کیونکہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں اکانومی کے، تو سب لوگ پی ایم ایل این سے جو ہیں، جو منسٹرز ہیں، وہ جی اپنی سیلریز نہیں لیں گے اور فری میں کام کریں گے۔ تو مریم جی کون سا کمال کریں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے کئی بار آپ کی پارٹی کی جو ہے گورنمنٹ آ چکی ہے، اور جتنا کھا چکے ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے پیسے رکھنے کی جگہ بھی نہیں رہی ہوگی آپ لوگ کے پاس۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے، اگر آپ یہ کہتی کہ جی جتنے دن بھی آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کے جتنے منسٹرز ہیں وہ اپنی تنخواہیں تو نہیں لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے خزانے میں بھی کچھ جمع کروائیں گے اپنے پیسوں میں سے، تاکہ کچھ پاکستان کا بھلا ہو سکے، تو شاید ہمیں آپ کی بات بہتر لگتی۔ خیر ہم چلتے ہیں آگے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپیز ہو گئی۔ خیر جب تک میرا شو جائے گا مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہوگی، لیکن کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر بیچارے پریشان ہیں، باہر تو کوئی نہیں نکلے گا۔ جو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری پبلک باہر آئے گی، نہیں باہر نہیں آئے گی، باہر آنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے آئی ایم ایف کا انتظار ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کی ڈیل کا انتظار ہو رہا ہے کہ جیسے ہی آئی ایم ایف سے ڈیل ہو تو پھر آگے کچھ کیا جائے۔ لیکن ہاں انصر عباسی صاحب ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ ضرور کچھ چیزیں بتا رہے ہیں جو آئی ایم ایف کی طرف سے شرطیں لگی ہیں، کہاں تک اس پہ عمل ہو سکے گا وہ تو پتہ نہیں، لیکن وہ ہم آپ کو کنڈیشنز بتا دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جی ٹیکس دہندگان کا پیسہ سرکاری اخراجات سے بچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے کفایت جاری کمیٹی کی جانب سے پیش کردہ جامعہ تجاویز پر اتفاق کرتے ہوئے کمیٹی سے کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ان تجاویز پر عمل کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی جائے تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ اگر ان تجاویز پر عمل کیا گیا تو حکمران، اشرافیہ، ارکان پارلیمنٹ، ججز، جرنیل، سویلین اور ملٹری افسران ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے، مطلب اس قوم کے پیسے سے، حکومت کے پیسے سے
جو سہولتیں مراعات اور دیگر تعیشات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ ان میں سے نمایاں تجاویز یہ ہیں کہ کابینہ کے حجم کو ختم کیا جائے، ارکان پارلیمنٹ کے ترقیاتی فنڈز ان کے روک دیے جائیں، سرکاری خزانے سے کسی کو بھی 5 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ پینشن نہ دی جائے، سرکاری افسران کو بڑی گاڑیاں، یہ جو جن کو ایس یو ویز کہتے ہیں، جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ نہ دی جائیں، ریٹائرڈ سرکاری ملازمین، اعلیٰ عدالتوں کے جوڈیشل افسران اور باوردی سروس والوں سے، مطلب جو ڈیفنس کے جو آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے جو آفیسرز ہیں، ان سے تمام مراعات، سیکیورٹی، معاون اسٹاف اور یوٹیلیٹیز واپس لی جائیں۔ تمام یہ ریٹائرڈز کے بارے میں رکھا ہے۔ تمام ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کی تنخواہیں 15% کم کی جائیں۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر تمام وزارتوں، ڈویژنز، محکموں، ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں، صوبائی حکومتوں اور بیرون ملک سفارتخانوں وغیرہ کا موجودہ جو بجٹ ہے اس وقت ان کا بجٹ، اس بجٹ کو 50% کٹ کیا جائے۔ تمام سرکاری ملازمین، بیوروکریٹس، ججز اور مسلح افواج کے افسران کو ایک سے زیادہ پلاٹس نہ دیے جائیں۔ اگر پہلے سے ہی ایک سے زیادہ پلاٹ اور کوئی اضافی زمین الاٹ کی گئی تو اسے منسوخ کر کے نیلامی کرائی جائے۔ جی، یہ جنرل واسی صاحب اور یہ بتا رہے تھے کہ کیا کیا کنڈیشنز ہیں جس کو کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو پاکستان کو کچھ بہتر حالات میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ جو ریٹائرڈ اور جو آن سروس لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے، بھائی لوگ کے بارے میں یعنی، تو ان سے وہ ساری فیسلٹیز کون لے گا؟ کون کہے گا کہ بھائی اب آپ کو نہیں ملے گی اور اب آپ جو ہے عیش کیجیے، اپنے پیسوں اپنے خرچے پہ رہیے؟ یہ وہ بات ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہنے کی، اور اسی وجہ سے بار بار جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے وہ رک جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ساری باتیں تم لوگ کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں، مگر دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں نا کہ لوگوں کا تو ہم نام تک نہیں لے سکتے، اور اگر نام لیں تو بھی پرابلم ہو جاتی ہے لوگوں کو، تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نامعلوم، یہ نامعلوم وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہے۔ اور ان باتیں تو وہ سب ٹھیک کر رہے تھے انصر عباسی صاحب، لیکن یا کنڈیشنز جو بتا رہے تھے جس سے کہ بہتری آ سکتی ہے، جو کہ کہا گیا ہے کرنے کو پاکستان کو، لیکن بات ساری یہ ہے کہ بھائی لوگ سے کون کہے گا کہ جی آپ یہ ساری فیسلٹیز جو ہے وہ اب اویل نہ کریں، اور اگر آپ کو اویل کرنی ہے تو اپنے خود کے پیسے خرچ کریں۔ یہ کافی مشکل کام ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی آسانی سے کر پائے گا، اس لیے کہ ابھی تک تو یہ حال ہے کہ نام تک نہیں لیا جاتا، اگر کچھ ہو تو کہتے ہیں وہ نامعلوم ہے، اور اس قسم کے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ابھی 2 دن پہلے ایک آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر، ایک چیتا یا تیندوا جو تھا اس کی ویڈیو تھی، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ جی، اور یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فائرنگ کی بھی آپ کو ہلکی سی آواز آئی ہوگی، لیکن وہ اس کو جو ہے ہوا یہ کہ جی ایک ڈی ایچ اے ہے ہمارے یہاں، ڈی ایچ اے ہوتا ہے نا جی، وہ جو بھائی لوگ کا ہوتا ہے، جی ہاں، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، جی ہاں، تو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی فیز 2 میں جو ہے یہ کیس ہوا ہے، اور اس میں یہ تیندوا جو تھا وہ سب جگہ بھاگتا دوڑتا رہا ادھر سے ادھر، اور کئی گھنٹے لگے اس کو کنٹرول کرنے میں، اس کو پکڑنے میں، جس میں سنا یہ جا رہا ہے کہ ایک آدمی کی جان بھی چلی گئی ہے، اور 2 لوگ جو ہے وہ شدید زخمی بھی ہو گئے جن کو اس نے زخمی کر دیا، اور ایک آدمی کی جان چلی گئی۔ کہا یہ گیا کہ جی ایک جی نامعلوم جو ہیں ان کے نام ایف آئی آر کٹے گی، اچھا کٹی نہیں ہے، نامعلوم جو ہے ان کے نام کی ایف آئی آر کٹے گی، اور یہ کسی نے گھر میں پال رکھا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا نام پتا ہے۔ میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں جی، ان کا نام ہے جی، یہ ریٹائرڈ ہے، ہمارے ریٹائرڈ جنرل ہیں، اور ان کا نام ہے جی اکرم راجہ، اور جی یہ جی رہتے تھے یہ رہتے ہیں بلکہ ڈیفنس فیز 2 میں، اور اب ہوا یہ ہے کہ جی ان کا نام سامنے آ چکا ہے، تو اب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا کوئی ان کے نام کی ایف آئی آر کاٹے گا کہ انہوں نے ایک رہائشی علاقے میں جو ہے اس طرح سے چیتا یا تیندوا جو ہے وہ کیوں رکھا ہوا تھا، اور اس طرح سے اس کو کھلا چھوڑ دیا، اور پھر وہ بیچارہ کتنا، مجھے تو اس کے اوپر بھی رحم آ رہا تھا، اس کے مطلب مجھے نہیں پتا اینیمل رائٹس والے کیا کرتے ہیں اور کہاں پہ ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک جانور جو ہے بیچارہ اس کے اوپر جو ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اس کو جو ہے اس طرح سے گھر میں بند کر کے رکھا گیا ہے، اور ظاہر ہے جب وہ باہر نکلا
تو جس طرح سے اس ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا اس نے شروع کیا تو مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ جو لوگ زخمی ہو گئے یا جن کی جان چلی گئی، بہت افسوس کی بات ہے، لیکن اس جانور بیچارے کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح سے کسی کو پیٹ بنا کے رکھنا، یا اس طرح سے کوئی گھر کے اندر اس طرح سے کون جانور رکھتا ہے، یا اس قسم کے اینیملز کو تو بالکل بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اینیمل رائٹس والے جو ہیں وہ میرے خیال ہے ہر طرف دیکھتے ہیں لیکن پاکستان کی طرف نہیں دیکھتے۔ تو یہ جو جنرل صاحب ہیں، ریٹائرڈ ہیں، اور ان کا نام ہے جی اکرام راجہ، میں ایک بار پھر بتا دوں ان کا نام اکرام راجہ ہے، اور ان کے اوپر کسی قسم کی میرے خیال ہے FIR وغیرہ جو ہے وہ کٹنی چاہیے، ساتھ ہی ایکشن بھی ہونا چاہیے، لیکن ہوگا نہیں، اس بات کا بھی مجھے پورا یقین ہے۔ اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ جو بیچارے مارے گئے وہ کوئی عام سے لوگ ہوں گے، کوئی کسی کا نوکر ہوگا، کوئی کہیں پہ سرونٹ لگا ہوگا، کوئی کک ہوگا، کوئی مالی ہوگا، کوئی ڈرائیور ہوگا، تو اس لیے اس کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو زخمی ہو گئے وہ بھی عام سے لوگ ہوں گے، یقیناً انہی صاحب کے یعنی جو بھائی لوگ ہیں، یہ مطلب جنرل صاحب جو ہیں انہی کے لیول کے لوگ ہوں گے، ادھر ادھر جو رہتے ہوں گے، انہی کے کسی سرونٹ وغیرہ ہوں گے، باقی دو بھی شاید ان کا جو ہے گارڈ ہوں جو دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں بیچارے، کہ کوئی گاڑی شاڑی آتی ہے ان کی، بڑی بڑی جو گاڑیاں آتی ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے، یا یہ خود جب نکلتے ہیں تو گیٹ کھولنے کے لیے، ان کے نخرے اٹھانے کے لیے، ان میں سے کوئی ہوگا تو ان کی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور جو زخمی ہوئے ان کو یہ پیسے ویسے دے کے کہیں گے ٹھیک ہے تم اپنا علاج کرا لو، اور باقی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ بیچارے انسان جو تھے وہ بھی جان سکے، اور جو بیچارہ ایک جانور تھا اس کو بھی انہوں نے پریشان کر کے رکھا ہے۔ لیکن اب بات ساری یہ ہے کہ ان کو بولے تو کون بولے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نام ان کا سامنے آ گیا، کم از کم یہ چینج پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگ بولنے لگے ہیں، نام لینے لگے ہیں، نام بتانے لگے ہیں، لیکن پھر بھی جنہوں نے ان کے اوپر کارروائی کرنی ہے، جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، جنہوں نے ان کو کوئی سزا دینی ہے یا FIR کاٹنی ہے، ان میں ہمت نہیں ہے، تو اس لیے مجھے کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اینی وے ہم چلتے ہیں یہاں سے، اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دیکھتے ہیں جی کہ 2 دن کے بعد عمران خان صاحب جیل بھرو یاترا، یا جیل بھرو جو انہوں نے اپنی تحریک شروع کی ہے، اس سے وہ کہاں پہنچتے ہیں اور کہاں پر نہیں۔ اور خان صاحب نے کہا ہے کہ لاہور سے شروع کریں گے، تو لاہور کے بجائے خان صاحب آپ اپنے آپ سے کہہ دیتے تو بہتر تھا، اور یہ کہ وینسڈے کے بجائے آپ کہہ دیتے کہ جی آج سے ہی شروع ہو جائے، مطلب 2 دن کا انتظار کس لیے کر رہے ہیں۔ مگر دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔